बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप देख रहे हैं चैनल कश्मीर अनवेल्ड। मुझे आमना खुर्शीद कहते हैं और आज हमारी ये वीडियो है जो इंतहाई ख़ास होने वाली है क्योंकि इसमें हम कश्मीर के सबसे सुनहरी दौर के हवाले से बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कश्मीर पर 2 सदियों से ज़ायद अरसे तक हुकूमत करने वाला शामीरी ख़ानदान यहाँ पर कैसे बरसरे इक़्तिदार आया था। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से शामीरी फुरमारवाहों ने बेपनाह शोहरत हासिल की थी और आखिर में मुख्तसरन बात होगी कि इस अजीम उश्शान ख़ानदान की हुकूमत का बिलाखिर इख्तिताम कैसे हुआ। सामीन, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कश्मीर का पहला मुसलमान हुक्मरान सुल्तान सदरुद्दीन था। सदरुद्दीन ने महज 3 बरस हुकूमत की और वो इंतकाल कर गया। उस वक़्त उसका बेटा हैदर, जो कि बहुत कम उम्र था और सल्तनत का इंतज़ाम संभालने के लिए मौजूद न था, तो सुल्तान की बेवा कोटा रानी ने ही निज़ाम सल्तनत को संभाले रखा। लेकिन ममलकत के पेचीदा अमूर को चलाने के लिए कोटा रानी को जब किसी तजुर्बेकार आदमी की ज़रूरत पड़ी तो उसने कश्मीर के साबिक हुक्मरान सहदेव दियो के भाई, जो तब हालत जंग में कश्मीर से भाग कर किसी दूसरे इलाके में जा बसा था, वापस बुलाया और तख्ते कश्मीर पर बिठा दिया था। कोटा रानी ने बाद में उद्यान दियो से शादी भी कर ली और यूं वो दोनों कश्मीर के निज़ाम हुकूमत को संभालते रही। लेकिन कुछ टाइम के बाद इस तरह से हुआ कि एक तुर्क हमलावर उच्चल ने कश्मीर पर हमला कर दिया। उद्यान दियो डरपोक और कम हिम्मत शख्स था। वो एक मरतबा फिर भाग गया, मगर कोटा रानी ने हिम्मत न हारी। उसने उमरा और सरदारों को खतूत लिख लिख कर तुर्क हमलावर के खिलाफ सफारा होने की दावत दी। इन सब काविशों का नतीजा बिलाखिर ये निकला कि कश्मीरी कौम ने जब मिलकर मुकाबला किया तो उस तुर्क हमलावर उच्चर को शिकस्त का सामना करना पड़ा और वह यहाँ से हार कर भाग निकला। सल्तनत में अमन कायम होने के बाद उद्यान दियो वापस राजधानी लौटा, मगर अब आवाम की नज़रों में उसकी कोई अहमियत न थी। इसलिए बज़ाहिर तो वो हाकिम कश्मीर था, मगर अमलन तमाम तर अमूर कोटा रानी ही सरंजाम देती थी। सामीन, तुर्क हमलावर उच्चल को शिकस्त देने में सुल्तान सदरुद्दीन के वज़ीर और दरबार के अहम रुकन शामीर ने बुनियादी किरदार अदा किया था। उसे यकीन था कि अब इस सब के बाद इक़्तिदार आला उसके हाथ आ जाएगा, मगर जब ऐसा न हुआ तो वो खामोश हो गया और किसी अच्छे मौके का इंतज़ार करने लगा। फिर 1339 में उद्यान दियो जब वफात पा गया तो अब शामीर के लिए मैदान बिल्कुल साफ था। मगर मसला ये था कि कोटा रानी किसी सूरत भी शामीर को इक़्तिदार सौंपना नहीं चाहती थी। क्यों कि वो नस्लन कश्मीरी नहीं बल्कि स्वाति था। इसीलिए कोटा रानी ने शामीर के बजाय एक और शख्स बट बगश को अपना वज़ीर बना दिया, मगर शामीर ने उस शख्स को जल्द ही रास्ते से हटा दिया था। कोटा रानी निज़ाम हुकूमत तो संभाल रही थी, मगर कश्मीर के बड़े बड़े उमरा एक औरत की हुक्मरानी को कबूल करने से इनकारी थी। यही वजह है कि उन्होंने शामीर की हमायत का ऐलान कर दिया और यूं शामीर उनका साथ पाकर मज़ीद ताकतवर हो गया और काफ़ी कशमकश के बाद बिलाखिर कोटा रानी के इक़्तिदार का खात्मा हुआ और शामीर कश्मीर का नया हाकिम बन गया। ये बात है 1339 की और इस तरह कश्मीर पर शामीरी ख़ानदान की हुकूमत का आगाज़ 1339 में हुआ, जो 200 साल से ज़्यादा अरसे तक बरकरार रहने के बाद बिलाखिर 1561 में इख्तिताम को पहुँचा। अब यहाँ वीडियो में हम मुख्तसर से तारुफ शामीर का शामिल करेंगे कि मोरखीन के मुताबिक वो कौन था और कहाँ से आया था। ज़्यादातर जदीद मोरखीन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि वो स्वात से आया था, जो महमूद गज़नवी के ज़माने में इन इलाकों में आकर आबाद हुए थे और यूं शामीर का ख़ानदान भी वही आबाद था। फिर मोरख एक यूरफी की लिखते हैं कि शामीर राजा सादेव के दौर में 1313 में अपने ख़ानदान के साथ कश्मीर पहुंचा और राजा की खिदमत में दाखिल हुआ। बाद के बरसों में अपनी हिकमत अमली और काबिलियत के ज़रिए शामीर मकबूल हुआ और वो अपने वक्त की अहम शख्सियात में शुमार होने लगा। हाकिम कश्मीर बनने के बाद शामीर ने सुल्तान शमसुद्दीन का लक़ब इख्तियार किया और हुकूमत करने लगा। लेकिन शामीर महज 3 बरस की हुकूमत कर सका और 1342 में वो इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो गया। मोरखीन ये भी कहते हैं कि शामीर ने इस खित्ते में इस मुख्तसर अरसे में भी क़याम इस्लाम के लिए काफ़ी काम करने के साथ साथ दीगर कई अहम इस्लाहात भी की थी। सामीन, अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि शामीरी ख़ानदान के वो ऐसे कौन कौन से सुल्तान गुज़रे जिनके दौर में कश्मीर की मकबूलियत हर सू फैली हुई थी।
ان میں پہلا نام آتا ہے شامیر کے پوتے سلطان شہاب الدین کا، جو 1354 میں کشمیر کے حاکم بنے، اور ان کی مقبولیت کے قصے آج تک بھی یہاں پر زبان زد عام ہی۔ ان کا اصل نام ہیرا شمک بتایا جاتا ہے۔ 19 برس تک کشمیر پر حکومت کرنے والے سلطان شہاب الدین نے نہایت تدبر و حکمت اور جاو جلال سے حکومت کی۔ 16ویں صدی کے مشہور غیر مسلم مورخ جونا راج نے لکھا ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل کے تمام بادشاہوں میں اس بادشاہ کی حیثیت اسی طرح نمایاں ہے جس طرح موتیوں کے خار میں نمایاں ہیرا۔ سلطان شہاب الدین نے نہ صرف ملکی معاملات کو احسن طریقے سے چلایا بلکہ اپنے دور میں فتوحات کا بیڑا بھی اٹھایا تھا۔ کشمیر کی جغرافیائی سرحدوں کی اہمیت کے پیش نظر اس کے دور کو قابل رشک وقت نہ کہنا بے معنی ہوگا، کیونکہ ان کی حکومت نے کشمیر کی تاریخ پر وہ اثرات چھوڑے جن پر کشمیری آج بھی رشک کرتے ہیں۔ سلطان شہاب الدین نے سرند تک کا علاقہ کشمیر میں شامل کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہزارہ، سوات اور باجوڑ کو فتح کیا اور کابل جا پہنچا۔ وہاں اس نے بدخشاں، ہرات، غزنی، قندھار، خراسان کو بھی فتح کیا اور وہاں سے واپسی پر ہندوکش کے راستے کشمیر آیا تھا۔ تاریخ دان GMD صوفی اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں کہ شہاب الدین کا عہد حکومت بلا شبہ شاندار اور پرعظمت تھا۔ اس عہد میں کشمیری فوج نے اپنا لوہا آس پاس کی تمام چھوٹی بڑی ریاستوں سے منوایا تھا۔ سلطان شہاب الدین ایک تجربہ کار جنرل اور اعلیٰ منتظم بادشاہ تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی کشمیر کے اندرونی معاملات کو درست کیا اور پھر سلطنت کشمیر کو وسعت دینے کا پلان بنایا تھا۔ اس نے اپنی 50,000 سے زائد کی افواج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور 3 نامور جنرلوں کو اس کی کمان سونپ کر ان کے سامنے کاشغر سے بحیرہ عرب اور بحیرہ عرب سے بحر الکاہل تک کا نقشہ لا کر رکھا اور بولا کہ میں اس تمام سلطنت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور پھر آخری دم تک وہ اس جدوجہد میں مصروف بھی رہا۔ انگریز مورخ سر ولزلی ہیگ کیمبرج ہسٹری آف انڈیا میں لکھتا ہے کہ شہاب الدین نے سندھ فتح کر کے غزنی اور قندھار تک زلزلہ پیدا کر دیا تھا۔ ان مہمات سے فارغ ہونے کے بعد سلطان کی افواج دلی کی طرف متوجہ ہوئی۔ دلی میں اس وقت فیروز شاہ تغلق کی حکومت تھی۔ پنجاب سے گزر کر کشمیری سپاہ کا عظیم لشکر جب دریائے ستلج کے پار اترا تو سلطان فیروز شاہ تغلق گھبرا گیا۔ اس نے تاوان جنگ کے ساتھ صلح کی پیشکش کی، چنانچہ دونوں حکمرانوں کے بیچ صلح ہو گئی۔ فتوحات کے ساتھ ساتھ شہاب الدین نے سلطنت کے اندرونی معاملات میں بھی بہتری پیدا کی۔ اس نے ایک طرف فتح و کامرانی کی مثالیں قائم کی تو دوسری طرف رواداری، عدل و انصاف اور سماجی بہبود کا بھی ثبوت دیا۔ اس نے نئے شہر اور قصبے آباد کیے، رفاہ عامہ کے لیے مسافر خانے اور سڑکیں تعمیر کروائی۔ اس کے علاوہ اہل علم کا بھی بےحد قدردان تھا، اسی لیے اس نے کئی مکتب اور مدارس اور دانشگاہیں تعمیر کروائی تھی۔ اسی کے زمانے میں سید علی ہمدانی کشمیر آئے تھے، جنہوں نے کشمیر کی تقدیر ہی بدل دی تھی۔ سلطان شہاب الدین نے مذہبی رواداری کی بھی مثالیں قائم کی اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیریوں میں کشمیریت اور وطن دوستی کے جذبات کو بھی پروان چڑھایا تھا۔ شہاب الدین کشمیر کا پہلا قوم پرست بادشاہ تھا۔ اس کے عساکر اور سپہ سالار سب کے سب کشمیری تھے۔ سلطنت کشمیر کو عروج پر لے کے جانے والا یہ عظیم حکمران 1378 میں اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا، مگر تاریخ میں اپنا نام امر کر گیا۔ شامیری خاندان کا ایک اور نام جس نے کشمیر میں تعمیر و ترقی، عدل و انصاف اور اپنی امن پسند فطرت کے باعث شہرت کی بلندیوں کو چھوا، وہ تھا سلطان سکندر کا بیٹا شاہی خان۔ 1423 عیسوی میں شاہی خان زین العابدین کے نام کشمیر کے تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ زین العابدین ایک عظیم سیاسی حکمت عملی اور بصیرت رکھنے والا رہنما تھا۔ اس کے دور حکومت میں کشمیر کے ایران اور عرب سے سفارتی تعلقات قائم تھے۔ اس عظیم الشان بادشاہ کے دور میں جہاں تعمیر و ترقی اپنے عروج پہ تھی، وہی کشمیر کی سرحدیں بھی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ نہ صرف کہ ایک اچھا لکھاری تھا بلکہ ایک اچھا جنگجو بھی بتایا جاتا ہے۔ وہ شاعروں میں شاعر اور اہل علم میں ادیب کہلوایا کرتا تھا۔ اگرچہ بنیادی طور پر وہ ایک پرامن شخص تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے علاقے کا محافظ بھی تھا۔ وہ ایک اعلیٰ پائے کا منتظم بھی تھا۔ اس نے اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اس زمانے میں بھی اصلاحات جاری کی تھی۔ اس نے اپنے زمانے میں نئی کرنسی بھی متعارف کروائی اور کرنسی کو مستحکم بھی کیا تھا۔ اس نے کئی شہر بسائے، کئی پل بنوائے، یونیورسٹی بنوائی اور بہت سی نہریں بھی کھدوائی تھی۔
اس نے مقامی گورنروں کو غیر قانونی ٹیکس لگانے سے بھی روکا اور کسانوں کو خاصا ٹیکس ریلیف بھی دیا تھا۔ اس کے علاوہ کئی چھوٹی بڑی صنعتیں اسی کے زمانے میں لگائی گئی تھی۔ کشمیر کی مشہور صنعتیں جن میں پیپر ماشی، ریشم سازی، قالین کی بنائی اور کشمیر کی مشہور شالیں اسی زمانے میں بڑے پیمانے پر بنائی گئی تھی اور پھر ان کی تجارت بھی کی گئی تھی، جس سے یہاں کی صنعت کو بے پناہ عروج حاصل ہوا تھا۔ نوجوان نسل کے لیے اس نے ایک ایسا ادارہ بنوایا جہاں پر انہیں فوجی تعلیم دی جاتی تھی۔ سلطان کی مذہبی رواداری کا عالم یہ تھا کہ تمام غیر مسلموں کو اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کی مکمل اجازت تھی۔ اس نے غیر مسلموں پر نافذ جزیہ ختم کیا اور ان تمام مقامی ہندوؤں کو جنہیں سلطان سکندر کے زمانے میں یہاں سے نکالا گیا تھا واپس آباد کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو ہو یا مسلم، کشمیر کی پوری عوام کا وہ ہر دل عزیز سلطان تھا اور عوام نے اس سے خوش ہو کر اسے بڑ بادشاہ کا نام دیا تھا۔ ہندو مورخین بھی اس کے دور کو کشمیر کی تاریخ کا سنہرا زمانہ مانتے ہیں۔ 5 دہائیوں تک حکومت کرنے کے بعد بڑ بادشاہ 69 برس کی عمر میں اس دنیا سے چل بسا۔ ان کو سری نگر میں دفن کیا گیا تھا۔ سری نگر کے مہاراج گنج علاقے میں دریائے جہلم کے کنارے اکبر کشمیر کے نام سے موسوم اس عظیم کشمیری بادشاہ کا مقبرہ آج بھی موجود ہے۔ آخر میں اب ہم بات کریں گے کہ شاہ میری خاندان کے زوال کا آغاز کیسے ہوا۔ سامعین، شاہ میری خاندان کے آخری سالوں میں ایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے ان کا تختہ الٹنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ شاہ میری خاندان کے ایک فرمانروا سلطان سکندر نے یہاں کی مقامی غیر مسلم آبادی کے ساتھ اچھا سلوک روا نہ رکھا۔ ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کیا گیا تھا اور آبادی کے تناسب کو بدلنے کی بھی کوششیں کی گئی تھی۔ اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو عوام کے اندر دشمنی پنپنے لگی۔ اگرچہ اس کے بعد بڑ بادشاہ نے ان کے زخموں پر مرہم بھی رکھا تھا، مگر ان کے دلوں سے نفرت کو ختم نہ کیا جا سکا، اور جب اس خاندان میں کمزور فرمانروا آئے تو پھر ہندو عوام نے ان کے خلاف ہر سازش میں شرکت کی اور یوں یہ ان کے زوال کی ایک بڑی وجہ بنی۔ سلطان سکندر، جسے بت شکن سلطان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، گو کہ اس نے اسلامی اقدار کو بہت اچھے سے پورے ملک میں نافذ کروایا تھا، مگر دوسرے فرقوں کے ساتھ اس کی دشمنی شاہ میری خاندان کے لیے آنے والے وقتوں میں نقصان دہ ثابت ہوئی، اور آخری دور میں بڑ بادشاہ کے بعد شاہ میری خاندان کے فرمانروا عیش و عشرت کے بھی شوقین بن چکے تھے۔ ان کے عیاشیوں، اندرونی و بیرونی خلفشار اور فرقہ واریت کی وجہ سے سلاطین کشمیر کا سنہری دور اپنے اختتام کو اس وقت پہنچا جب ایک کشمیری چک سردار علی چک نے سر دربار حبیب شاہ، جو کہ شاہ میری خاندان کا آخری حکمران ثابت ہوا، اس کے سر سے تاج اٹھا کر اپنے بھائی غازی چک کے سر پر رکھ دیا تھا، اور یوں 1339 سے شروع ہونے والی اس حاکمیت کا اختتام بالآخر 1561 کو ہوا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے سلاطین کشمیر کے انتہائی خوبصورت دور کو موضوع گفتگو بنایا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔